مندی کا ہم سے تقاضا ہے۔ ان کا آپ 10-15 کا تعارف کرواؤں گا، اور ایک جو بے بنیادی معاہدہ انسانی حقوق کا معاہدہ ہے اس کا قدر تفصیل سے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے تعارفی طور پر یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج کے تمام معاہدات کا محور انسانی حقوق، اور بنیادی محور کیا بیان کیا جاتا ہے؟ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق۔ اور اقوام متحدہ کا جو منشور ہے یونیورسل ڈکلیریشن فار ہیومن رائٹس، وہ اس کی بنیاد ہے، اس کے ارد گرد سارے معاہدات گھومتے ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ انسانی حقوق کا اسلامی تصور کیا ہے۔ انسانی حقوق کا آج کا تصور کیا ہے وہ بات میں کروں گا، اسلامی حقوق کا ہمارا تصور کیا ہے وہ پہلے ذہن میں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک نے جو حقوق کی بات کی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حقوق کی بات کی ہے۔ پیسیو معاملات، مثال قرآن پاک نے مالی معاملات میں کافی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں مسائل کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے۔ تفصیل اپنے حق ہے تمہارے مال میں غربا مساکین جو مسائل ہیں ان کا کیا ہے؟ حق ہے۔ آت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، قریبی رشتہ داروں کو کیا ادا کرو؟ ان کا حق۔ مسکین کو جو دیتے ہو اس کا کیا ہے؟ حق ہے۔ مسافر کو جو دیتے ہو اس کا کیا ہے؟ حق ہے۔ آتوا حقہ یوم حصادہ، جب کھیتی کاٹو تو اللہ کا حق بھی ادا کرو۔ یہ حقوق کے الفاظ کہاں کا ہے؟ پیچھے مقامات میں 2-3 کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ پاک اس کو حق کرا۔ حقوق الوالدین، پڑوسیوں کے حقوق، ہم جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں ہماری بنیادی اصطلاح ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ آج کی دنیا کی اصطلاح کیا ہے؟ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق۔ ہماری اصطلاح کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ بنیادی فرق ہمارے اور آپ کے فلسفے میں یہ ہے کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بات کرتے ہیں، اور وہ صرف حقوق العباد کی بات کرتے ہیں۔ حقوق اللہ کا تصور بھی نہیں ہے۔ آج کے عالمی حقوق کے نظام میں اللہ کے حق کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، اللہ ہی کا تصور کوئی نہیں ہے۔ اللہ بھی ہے یا نہیں ہے تو اس کے حقوق کا تصور کہاں سے ہوگا؟ یہ ایک بنیادی فرق ہمارے اور آپ کے فلسفے میں کیا ہے؟ ہم پہلی بات کس کی کرتے ہیں؟ حقوق العباد کی بھی کرتے ہیں، لیکن دونوں کی دوسری بات حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ترتیب کیا ہے؟ حقوق اللہ مقدم ہے حقوق العباد سے، لیکن اس میں بھی فقہاء تفصیل کرتے ہیں۔ فرائض واجبات میں حقوق اللہ مقدم ہے، نوافل مستحبات مباحات میں حقوق العباد مقدم ہے۔ فرائض واجبات میں حقوق اللہ مقدم ہے، نوافل مستحبات اور مباحات میں کیا مقدم ہے؟ حقوق العباد مقدم ہے، حقوق اللہ پر۔ چھوٹی سی مثال ہوگا، آپ نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کو کوئی بھی کہے آپ روزہ نہیں توڑ سکتے، لیکن نفلی روزہ رکھا ہوا ہے تو مہمان کے تقاضے پر آپ توڑ دیں گے۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے۔ وہ کھا کیا کہتے ہیں فرضی روزہ کسی گھر میں لوگ توڑیں گے، نفلی روزہ مہمان اصرار کرتا ہے آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ تو آپ کیا کریں گے؟ یہ مہمان اگر اصرار کر رہا ہے کہ ساتھ بیٹھ کے کھاؤ تو بات میں کلا کر رہے۔ فرض نماز آپ نہیں چھوڑیں گے اور نفل نماز سے کسی وجہ سے ماں منع کر دیا تو آپ کو جائیں گے نہیں پڑھیں گے۔
ماں کا حق مقدم ہے۔ تو اصول کیا قائم ہوا کہ فرائض واجبات پہ حقوق اللہ مقدم ہے، نوافل مستحبات اور مباحات میں حقوق العباد مقدم ہے۔ یہ اصول یہ قائم۔ اس پر قرآن پاک کی ایک آیت 20 آیات میں سے اور جناب نبی کریم کی سینکڑوں احادیث میں سے ایک حدیث یہ ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 20 مقامات پہ حقوق کا ذکر کیا، اللہ کے حقوق کا بھی، بندوں کے حقوق کا بھی۔ ایک آیت کریمہ ذرا زیادہ دونوں کو جامع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ ایک اللہ کا حق ہے، 9 بندوں کے حق ہیں۔ ایک ہے آگے کے حقوق کے 10، ایک اللہ کا یعنی 2 اللہ کے اور 9 بندوں کے لڑکے نے۔ اللہ کا پہلا حق معبود اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ کسی اور کی نہ کرنا، 2 الگ الگ چیزیں۔ شرک نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت چھوڑ دو، اللہ کی عبادت مستقل حق ہے اور اس کے ساتھ شریک، کسی کو شریک نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ مستقل حق۔ آپ اس کو 2 شمار کر تو آپ ایک کر لیں، لیکن اللہ کا حق پہلے کس کا ہے؟ اللہ کا حق، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک۔ آگے کیا تذکرہ شروع ہوا؟ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بالوالدین احسانا۔ اللہ کے بعد کس کا حق ہے؟ ماں باپ۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کا ایسے ذکر ہے، اے اللہ پھر ماں باپ، ان اشکر لی ولوالدیک، وقضیٰ ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ تفصیل میں جیسا کہ یہاں تھوڑی تفصیل کرنا چاہوں گا۔ یہاں اللہ نے اپنے حق کی بات کی ہے، ماں باپ کا سر ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں 3 سے زیادہ مقامات پر اللہ رب العزت نے ماں باپ کو اپنے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ زندگی۔ باقی نعمت تو زندگی کے ساتھ ہے نا۔ زندگی ہے تو موبائل کا فائدہ ہے، اور زندگی نہیں ہے تو موبائل کو کیا کرے گا؟ زندگی ہے تو حلوے کا فائدہ ہے، زندگی نہیں تو حلوے کو کیا کرے گا؟ اصل نعمت کون سی ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ زندگی کا ذریعہ کون ہے؟ زندگی دینے والا کون اور سبب کون ہے؟ اس لیے بارش کو لی والے تو خیر بالوالدین احسانا۔ آگے کیا ہے؟ وبذی القربى، آگے والیتامی، آگے والمساکین، آگے والجار ذی القربى، قریبی پڑوسی بھی، رشتہ دار بھی، والجار الجنب، پڑوسی تو ہے اجنبی ہے، والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، کلیگ، روم میٹ، کلاس فیلو، سفر کا ساتھی، والصاحب بالجنب، وابن السبیل، مسافر۔ آگے کیا ہے؟ ماتا بولا 9 بندوں کے اور ایک اللہ کا حق اکٹھے ایک آیت میں بیان کی ہے۔ میں آج کیا کرتا ہوں کہ اسلام کا اسلوب یہ ہے، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں، پہلے حقوق اللہ پھر حقوق العباد۔ جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کے حقوق بھی ہیں، جس نے پیدا کیا اس کے نہیں۔ حقوق العباد کیا ہے؟ جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کے حقوق ہیں، جس نے پیدا کیا، جس سے روزی دیے، سب کچھ اسی کا ہے۔
کہ ایک بات بھی احادیث سینکڑوں احادیث ہے، ایک حدیث واقعہ بھی ہے، دلچسپ واقعہ بھی ہے، تفصیل بھی ہے، بخاری شریف کی روایت۔ حضرت سلمان فارسی یہ فارس کے تھے، مجوسی تھے، مجوسی سے مسلمان اور یہ عیسائی ہوئے، عیسائیوں کے یہاں لمبی عمر تھی ان کی محتاط روایت عمر کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ 200 سال 500 سال کی روایت بھی ہے، کبیر العمر تھے۔ یہ مسلمان ہوئے ہیں کب؟ یہ غلام بن کر دو صحابی ایسے ہیں جو غلام بن کر مسلمان ہوئے، ان کے لیے غلامی اللہ کی نعمت عظمہ بن گئی ہے۔ زید بن حارثہ بھی مکہ کیسے آئے تھے؟ غلام بن کر۔ اور کہاں پہنچے؟ حضور نے بیٹا بلا لیا، اللہ نے نہیں مانا۔ کہاں تک پہنچے کہ رسول اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ نے نہیں جانا آپ کا بیٹا نہیں، آفسا کا بیٹا ہے، لیکن اس کا اسٹیٹس دیکھیں۔ سلمان فارسی غلام آئے، میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو لمبا لگ جائے گا۔ یہ مسلمان ہوئے، غزوہ احزاب کے موقع پر یہ مسلمانوں کی سخت کلمہ تو میں نے پڑھ لیا تھا کہ چونکہ غلام تھے، غلام بھی یہودی خاندان کے تھے، تو یہ غزوہ احزاب کے موقع پر ہی آئے ہیں، پھر آزاد ہو کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا معمول یہ تھا کہ مہاجرین انصار کے بھائی بھائی بنا دیتے تھے، انصار کو سنبھالنا آسان ہو گیا، انصاری کو مہاجر آیا، کسی انصاری خاندان کے حوالے کر دیا، تمہارا بھائی ہے بھائی سنبھالو اس کو۔ بڑی حکمت عملی سے سارے مہاجرین سنبھالے گئے۔ سلمان فارسی کو داماد بھائی بنا دیا ابو الدرداء کا۔ انصاری کون تھے؟ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، مہاجر یہ تھے، تو تمہارے بھائی بھائی ہوئے، یا تو ابو الدرداء سے کہا یہ تمہارا بھائی جان ہے، لے لو۔ اور بھائی جان وہ نوعمر لڑکے تھے، یہ کوئی 150 سال کا پاپا تھا، تقریباً 150 سال عمر بتائی جاتی ہے جو مسلمان ہوئے تھے۔ اب بابے بابے ہوتے ہیں، جن کو بابوں سے واسطہ کا پتہ بابے بابے ہوتے ہیں۔ ابو الدرداء کے ساتھ گئے، بھائی جان بن کر جاتے بابو والا کام کر دیا۔ گھر پہنچے، اب یہ جہاندیدہ آدمی ہے، دنیا دیکھی ہے، گھر میں گھر کا ماحول نہیں دیکھا۔ میں بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ کر رہا ہوں، گھر میں گھر کا ماحول نہیں ہے، گھر میں میاں بیوی ہو، انڈرسٹینڈنگ بھی ہو تو گھر بتاتا ہے، یہاں میاں بیوی رہتے ہیں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، بتاتا ہے نہیں بتاتا؟ گھر کی صفائی، گھر کی ترتیب، گھر کا مسئلہ پتہ رہتا ہے، کوئی رہتا ہے کوئی رہتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا اتفاق سارے معاملات ہیں۔ پہلی بات تو بابی سے بھی ہوئی، ام الدرداء سے سلمان فارسی نے بھائی جان سے نا انٹرویو کیا، کیا حال بنا رکھا ہے گھر کا، کیا اپنا حال بنا، نہ ڈھنگ کے کپڑے، نہ صفائی، نہ کچھ، کیا پہلا کام یہ کیا، کیا گھر کا حال بنا رکھا ہے، نہ ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہ کچھ زینت، نہ یہ، نہ گھر کی صفائی، نہ کچھ، نہ ڈیکوریشن، نہ کچھ، نہ میک اپ، کوئی ہے نہیں۔ وہ بھی سادہ اور اس نے کہا بھائی جان ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، اور بہت کچھ کرتی ہے لیکن کسی کے لیے کرتی ہے، آپ کے بھائی جان کو کسی بات سے دلچسپی ہی نہیں ہے، یہ رات کو مسلح پہ ہوتے ہیں، دن کو روزے سے ہوتے ہیں، کس کے لیے کرو؟ بات سمپل سمجھاؤ، اور بڑا کچھ کرتی ہے کسی کے لیے، آپ کے بھائی جان کو دلچسپی کو سوری آتی ہے۔ یہ دوپہر کا وقت ہوا تو کھانا پکایا، کھانا رکھا سلمان فارسی کے سامنے، انہوں نے بس زندہ سے کہا بھائی بیٹھ، ان کا میرا تو روزہ ہے، میں تو روزانہ روزہ رکھتا ہوں، میرا تو روزہ ہے،
رات بولے ادھر آؤ کھانا کھاؤ، حضرت میرا روزہ ہے، وہ روزہ نہیں، ادھر آؤ۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ نفلی عبادت میں مقدم کیا ہے؟ ایمان کی خاصت توڑے گے آپ کو، یہ بھی دلیل فقہی بھی دلیل دیتے ہیں۔ اگر درمیان میں ایک اور لطیفہ سنا دو تو پریشان تو نہیں ہوں گے۔ یہ حوالہ کوئی بخاری شریف میں ہے۔ ایک دفعہ نبی بیماری کیا یاد ہے، یہ متعلقہ نہیں ہے کہ مجھے یاد آ گیا اب کیا کروں۔ بیماری کا ایام ہے، حضور بیماری زیادہ ہوئی تو نیند بے ہوشی تھی، دوائی پلانی تھی، ہزار بطالہ ساری اکٹھی ہوئی، دھکے سے دوائی پلانی۔ حضور نہ کر رہے ہیں، بول نہیں سکتے لیکن نہ کر رہے ہیں، نہیں کرو نہیں کرو، دنیا جکڑ لیا، جکڑ کے منہ ڈال دیا۔ جب حضور کو ہوش گفتگو کے قابل ہو، دیکھ تو لیتے سارا کچھ، کیوں کیا پھر؟ میں نے کہا نہیں پلانی، کیوں پلائیں گے؟ اصل بیمار تو کہتا ہے نہیں پلانی، پلانی تھی، انہوں نے پلا دی۔ حضور نے کہا جس نے اس کاروائی میں حصہ لیا نا، اس کو اسی طرح کی طاقت دوائی پلاؤ۔ میں باری باری سب کو پلا، کیوں مجھے پلائی؟ اب سب کو چاہ کر دوائی پلا رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کی جب باری آئی، کیونکہ میرا روزہ ہے، میں کوئی روزہ نہیں، اللہ میں بہت بھاری کی بات ہے یار، تو میرا کوئی روزہ نہیں، کلاس کو بھی۔ تو سلمان فارسی نے بھی ابو الدرداء کا روزہ توڑوا دیا، تو ٹھیک ہے۔ شام ہوئی، عشاء کے بعد بستر بچھایا، حضرت آرام فرمائے۔ تمہارا پروگرام کیا ہے؟ میں تو نفل پڑھ دوں، ساری رات نفل پڑھ دوں، بستر لاؤ۔ بھائی جان ہوتا ہے، پتہ ہے بھائی جان کیا ہوتا ہے؟ بھائی جان بستر لاؤ۔ حضرت کوئی حضرت نہیں، بستر لاؤ، منگوایا بستر سو۔ ابو الدرداء کہتے ہیں کہ میں لیٹ گیا اس لیے سے کہ تھوڑی دیر میں بابا جی کی آنکھ لگ جائے گی، تو میں نے غسل کو کھڑا ہو گیا۔ بابا جی تاک کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں نکل جا رہا ہوں، سو جا رہا ہوں، عبادت کا وقت ہوگا میں خود اٹھاؤں گا، سو جا سولہ دیے سہری کے وقت اٹھایا ہو، اٹھاؤ اپنا پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو، تہجد پڑھے۔ پروگرام یہ بنا کہ نماز فجر کی حضور کے پیچھے فاصلے پر سے تھوڑے حضور کے پیچھے مسجد نبی میں پڑھے گا، لیکن جاتے ہوئے ابو الدرداء کو سلمان فارسی نے ایک نصیحت دی۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اسلام کے فلسفہ انسانی حقوق کی بنیاد ہے یہ جملہ، فلسفہ حقوق کی بنیاد سلمان فارسی کا یہ جملہ ہے۔ نصیحت کی ابو الدرداء کو، سنو، ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا فآت کل ذی حق حقہ۔ یہ ہے سارا حقوق و فلسفہ۔ تیرے رب کے تجھ پر حقوق ہیں، تیری جان کا بھی تجھ پر ہے، کھانا پینا سونا جان کا حق ہے، تیری بیوی کو تجھ پر حقوق ہے، اور مہمان کے بھی حقوق ہیں۔ دین کیا ہے؟ فاتح کل ذی حق حقہ، ہر ایک کے حق کو اس کے وقت پر ادا کرو۔ اللہ کے حق کے وقت میں اللہ کا حق، جان کے حق کے وقت میں جان کا حق، کھانا پینا سونا جاگنا، بیوی کے حق کے وقت میں بیوی کا حق، مہمان کے حق کے وقت میں مہمان کا۔ یہ چار جملے، ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا فآت کل ذی حق حقہ۔ یہ نصیحت کی۔ تو لوگ چلتے نماز پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، نماز پڑھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نماز کے بعد چاشت تک بیٹھتے تھے، کھلی مجلس ہوتی تھی۔ انس بن مالک کہتے ہیں کوئی متعین پروگرام ہوتا تھا، لیکن نماز سے لے کر چاشت تک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، سوا گھنٹہ
بیٹھتے تھے کھلی، کوئی سوال ہے، کوئی جواب ہے، کوئی خواب ہے، کوئی ہدایت ہے، کوئی یہ ساری باتیں اس کو اگر کھلی کچہری کہہ لیں تو حضور کی کھلی کچہری یومیہ روزانہ نماز کے بعد لگتی تھی، کوئی بھی آدمی ہو سکتا۔ حضور نے جب نماز پڑھ کے فارغ کو دیکھا، دونوں بھائیوں کو دیکھا تو حضور نے بھیجا تھا ابو الدرداء بھائی جان کیسے ہیں؟ آئے میں بھائی جان صاحب دل لگا، ابو الدرداء بڑے بیٹھنے کے بعد سے ساری کارگزاری سنا دی، لگتے ہوئے بھابھی کو تنگ کیا ہے، پھر مجھے روزہ توڑوا دیا ہے، رات کو سونے ذکر نہیں کرنے دیا، اور اب یہ نصیحت کر کے لے آئے۔ پوری کارگزاری انہوں نے جس تفصیل سے سنائی ہوگی اندازہ ہوگا، میں نے تو خلاصہ عرض کیا ہے۔ جب ایک جملہ فرمایا صدق سلمان، بس صدق سلمان۔ صدقہ کا تعلق قول سے بھی ہوتا ہے، صدقہ کا تعلق عمل سے بھی ہوتا ہے۔ سلمان نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ تو میں نے بنیادی بات کیا عرض کی ہے کہ اسلام میں بھی حقوق کا تصور ہے، بڑا جامع تصور ہے، لیکن کس ترتیب کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں، اس پر ایک ایک شہادت میں نے پیش کی ہے۔ 20 آیات ہیں، سینکڑوں احادیث ہیں، ایک آیت اور ایک حدیث۔ یہ بات عرض کرنے کے لیے کہ حقوق اللہ، حقوق العباد ہماری اصطلاح ہے اور ہیومن رائٹس مغرب کی اصطلاح ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے، یہ فرق سمجھ آیا ہے، باقی پھر صحیح ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ صلی اللہ تعالیٰ